बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। 3 बड़ी खबरें हैं और सबसे पहली खबर ये है कि परवेज़ इलाही साहब ने बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया है। एक तो मैं आपको ये बताऊँ कि चौधरी शुजात हुसैन के पास अब परवेज़ इलाही के लिए गुंजाइश मौजूद नहीं थी। परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करके अपने सियासी मुस्तकबिल को महफूज बनाया है, क्योंकि चौधरी शुजात हुसैन और उनके बच्चे अब PMLN के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे और अगर वो PMLN के इत्तेहादी बनते हैं, काफ लीग पे ही वो टिकट पे इलेक्शन लड़ने की कोशिश करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो सीटें जीत पाएंगे या जितनी कामयाबी उनको पहले मिली थी उससे आधी भी वो ले पाएंगे, क्योंकि इस वक्त वोट पंजाब में सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास है। तीसरी एक पॉलिटिकल पार्टी है लेकिन उसके पास फैसला कुन वोट नहीं है, वो तहरीक लब्बैक है। वो पंजाब में तीसरी बड़ी पॉलिटिकल फोर्स है। चौथे नंबर पे पीपल्स पार्टी है, लेकिन तहरीक लब्बैक के पूरे पंजाब में तो वोट ज़्यादा हैं, लेकिन सीटें निकालने में वो कमज़ोर साबित हुए हैं हमेशा। पीपल्स पार्टी फिर भी पिछली मरतबा 7 सीटें निकाल पाई थी, हो सकता है इस मरतबा 7 से कम निकालें, या हो सकता है कि क्योंकि मोहसिन नकवी आसिफ अली जरदारी के बहुत करीबी हैं, कोई मावनत की जाए और पीपल्स पार्टी ज़्यादा सीटें जीत जाए, सहूलतकारी हो जाए, वहाँ से ज़्यादा सीटें जीत जाए। लेकिन मुकाबला 2 ही जमातों के अंदर है, एक PMLN और दूसरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला इस वक्त PMLN वैसे भी नहीं कर पा रही। वजह यह है कि मकबूलियत का बहुत फ़र्क पैदा हो गया है। PMLN की हुकूमत बनने के बाद लोगों के ऊपर जिस तरह का बोझ पड़ा, उसके बाद PMLN की सियासी तौर पे तकरीबन पंजाब में डेथ हुई है और वो बहुत कमज़ोर हो गई है। हालांकि पंजाब की सबसे बड़ी और ताकतवर पार्टी थी 1 साल पहले तक, और उससे चंद साल पहले तक बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन PTI ने ना सिर्फ अपने आप को यहाँ पे लाकर साबित किया, बल्कि उन्होंने अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी में कन्वर्ट कर दिया है। आज की तारीख में तो सिचुएशन ये है। तो परवेज़ इलाही साहब ने अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी सियासत के लिए एक बड़ा शानदार फैसला किया। उनके लिए अब काफ लीग में जगह नहीं थी, और अगर वो काफ लीग की टिकट पे इलेक्शन लड़ते भी, इमरान खान साहब उनको कुछ इत्तेहाद के अंदर साथ शामिल भी कर लेते, तो तब भी उनको महदूद नशिस्तें मिलती है, उनकी एक महदूद ताकत रहती। लेकिन अब परवेज़ इलाही साहब ने क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया, तो वो पार्टी के सीनियर रहनुमाओं में से एक होंगे, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसलों में भी शामिल होंगे, और इससे इमरान खान साहब को भी एक ऐसी शख्सियत अवेलेबल आ जाएगी जिसका सियासी कद मौजूद है पाकिस्तान में। लेकिन परवेज़ इलाही रवायती सियासतदान है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अलीम खान एक रवायती सियासतदान था, जैसे जहांगीर तरीन एक रवायती सियासतदान, जैसे चौधरी सरवर एक रवायती सियासतदान, जैसे शरीफ खानदान रवायती सियासी खानदान है, जैसे जरदारी खानदान एक रवायती सियासी खानदान है, इसी तरह से परवेज़ इलाही एक रवायती सियासी खानदान है। इमरान खान साहब का जो नज़रिया है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो स्टेटस को के अगेंस्ट एक पार्टी बनी है, उसमें परवेज़ इलाही साहब की शमूलियत स्टेटस को के एक और आदमी की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत कही जाए तो ये नामुनासिब नहीं होगा। अब मेरी बात किसी को पसंद आए या बुरी लगे, बात तो सच है। परवेज़ इलाही साहब खुद स्टेटस को का हिस्सा है। परवेज़ इलाही साहब एस्टेब्लिशमेंट की गुड बुक में हमेशा रहना चाहते हैं। आजकल उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से गिले ज़रूर हैं, और क्योंकि गिरफ्तारियां हो रही हैं, बंदे पकड़े जा रहे हैं। दूसरा, ये इतने नीट एंड क्लीन नहीं है। चौधरी परवेज़ इलाही या उनका बेटा मोनस इलाही या ये फैमिली, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन तो की है, लेकिन ये उतने नीट एंड क्लीन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले भी कुछ लोग हैं जो नीट एंड क्लीन नहीं है पूरी तरह से, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही, इनके बारे में सब जानते हैं और सबको पता है इनके माजी का भी, और अभी हाल ही में जो इनकी वज़ारत आला का दौर गुजरा है, इसमें भी ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है। इनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं और इनके साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हैं जो नामुनासिब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे वज़रा ने मुझे खुद बताया कि परवेज़ इलाही साहब और उनके करीबी साथी किस तरीके से करप्ट लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करते थे और किस तरीके से बाकी वज़रा के ऊपर दबाव डालते थे कि फ़ैसले उनकी मर्ज़ी के मुताबिक किए जाएं। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब ने अपनी सियासत के लिए ये एक अच्छा फ़ैसला किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ऐसी शख्सियत को शामिल किया अपनी जमात में जो शख्सियत स्टेटस को से ताल्लुक़ रखती है, वो खुद स्टेटस को का हिस्सा है। अब खबरें ये आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब को बनाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सदर।
تو میرے خیال میں یہ فیصلہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے مریم نواز کو بنا دیا گیا پی ایم ایل این کا چیف آرگنائزر، اور پی ایم ایل این کے اندر ایک بے چینی ہے اس کو لے کر۔ پاکستان تحریک انصاف میں اصولاً بے چینی پیدا ہونی چاہیے، وہ اس لیے کہ پرویز الہی کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ 10 سیٹوں کے ساتھ بلیک میل کر کے وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے۔ اگر عمران خان انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بنانے کی آفر نہ کرتے تو وہ چلے جاتے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور وہ وہاں پر حامی بھر کر بھی آئے تھے۔ دوسری جانب پرویز الہی صاحب کو ڈائریکٹ صدارت کا عہدہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سارے سینئر رہنما جو بڑے لمبے عرصے سے پارٹی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، پارٹی کے ساتھ چل رہے ہیں، پرویز الہی صاحب ان پر سبقت لے کر ان سے آگے نکل جائیں گے۔ بہرحال یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اور پرویز الہی صاحب کا فیصلہ ہے، اس کے اثرات اچھے ہوں گے یا برے ہوں گے یہ انہی کو برداشت کرنے پڑیں گے۔ میرے پاس جو انالیسس تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ چیئرمین نیب کے حوالے سے خبر ہے، وہ خبر پہلے میں آپ کو بتا دوں، پھر کچھ اور خبریں ہیں وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں جو الوداعی خطاب کیا اپنے آفیسر سے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں چلا سکتا۔ چیئرمین کے عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہت خوش ہوں، مطمئن ہوں کہ اپنے اصولوں پر کاربند ہوں اور کسی کے دباؤ کے سامنے میں نہیں جھکا۔ ہمارا آئین ہمارے تمام مسائل کا حل فراہم کرتا ہے۔ آئین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہیں۔ اعلیٰ اخلاقی اقدار اور قانون کی حکمرانی کے اصولوں کو برقرار رکھنے کے لیے نیب کے نوجوان افسران پر مکمل مجھے اعتماد ہے۔ بہرحال یہ آفتاب سلطان 25 جولائی 2022 کو بطور چیئرمین نیب انہوں نے عہدے کا چارج سنبھالا تھا، اور 25 جولائی سے لے کر اب تک جو نیب کے ساتھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ نیب کا نقشہ ہی بدل گیا، سارے نیب کے دانت ہی توڑ دیے۔ اس کے وہ تمام قوانین جو کرپٹ لوگوں کو پکڑتے تھے وہ تمام قوانین ختم کر دیے گئے۔ تو اب تو نیب میں طاقت ہی نہیں ہے، بلکہ نیب سے کیسز جو مختلف محکموں کو جانے ہیں اس کے اوپر بھی اب ٹیمیں بنائی گئی تھیں، اور آفتاب سلطان صاحب نے یہ ڈیوٹیز دی ہوئی تھیں۔ یہ جو استعفیٰ دیا ہے اس کے بارے میں بہت ساری چیمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا یہ کلیم ہے کہ دباؤ یہ ڈالا جا رہا تھا کہ آفتاب سلطان صاحب عمران خان کے خلاف نیب میں کیسز بنائیں اور ان کیسز کی بنیاد کے اوپر عمران خان کو گرفتار کریں۔ آفتاب سلطان صاحب کے حوالے سے دنیا نیوز پہ بھی چند جملے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ دوسروں کے خلاف کیس بنواتے ہیں، خود 10 ارب باہر رکھے ہیں۔ مجھے کہا گیا کہ فلاں کے بھائی کو چھوڑ دو، اور وہ کون تھا جو دباؤ ڈال رہا تھا؟ دیکھیں یہ سوال بار بار پاکستان میں اٹھتا ہے کہ وہ کون تھا جو چیئرمین نیب کے اوپر دباؤ ڈال کر ان سے وہ کام کروانا چاہ رہا تھا جس کے لیے ان کو ان کے ضمیر نے اور ان کی ایمانداری نے ان کو ملامت کی، اور انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا اپنے عہدے سے۔ بہرحال یہ کام انہیں بہت پہلے کرنا چاہیے تھا، جب نیب کے قوانین کو تبدیل کیا جا رہا تھا تب ان کی غیرت نہیں جاگی، جب نیب کے اندر جھوٹے مقدمات بنائے جا رہے تھے تب ان کی غیرت نہیں جاگی۔ لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ تمام حدیں کراس ہو گئیں، جس کے بعد چیئرمین نیب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب اس ادارے کا حصہ نہیں رہیں گے، اور وہ استعفیٰ دے کر چلے گئے۔ شہباز شریف صاحب نے ان کا استعفیٰ منظور کر لیا ہے فوری طور پہ، اور اب شہباز شریف اور راجہ ریاض یہ دونوں مل کر فیصلہ کریں گے، یعنی راجہ ریاض اور شہباز شریف، یعنی نون لیگ ہی فیصلہ کرے گی۔ راجہ ریاض نے نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا ہے، الیکشن آنے والا ہے، اور شہباز شریف نے بھی نون لیگ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑنا ہے، یعنی نون لیگ کے دو بندے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں گے کہ اب چیئرمین نیب کون ہوگا۔ دو نام ہیں جن کے اوپر غور کیا جا رہا ہے، اور ان دو ناموں میں سے ایک کو چیئرمین نیب اب بنایا جائے گا۔ سابق بیوروکریٹ ہیں عرفان الہی، میں ان سے ملا ہوں ویسے، اور شہباز شریف کے، اور یعنی میں نے ان کو مختلف محکموں میں کام کرتے دیکھا۔ میں ہمارے بیورو چیف ہوتے تھے محمد الیاس، ان کے ساتھ جا کر میں ان کو ملا تھا، اور انہی سے میں ان کے بارے میں کوئی رائے بھی لوں گا، لیکن میری رائے میں یہ شہباز شریف وغیرہ کے قریب ہیں۔ اور اعظم سلمان صاحب کے نام شامل ہیں، اور اتحادی جماعتوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ مشاورت کی جائے گی، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف مقدمات تیار کیے جا رہے تھے نیب میں، اور جھوٹی چیزیں بنائی جا رہی تھیں، جس کی بنا پر یہ ہوا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے، فواد چودھری صاحب نے یہ مطالبہ کیا ہے۔ فواد چودھری نے لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا
کہ چیئرمین نیب نے استعفیٰ دے دیا ہے. چیئرمین نیب پر دباؤ تھا کہ سیاسی مخالفین پر مقدمات قائم کریں، لہذا اب چیف الیکشن کمشنر کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے چیئرمین نیب سے سبق حاصل کرتے ہوئے. اور چیف الیکشن کمشنر کو شریف فیملی کی طرف سے صدارت کی آفر دی گئی ہے کہ آئندہ آپ کو ہم صدر پاکستان بنا دیں. ویسے بنا بھی سکتے ہیں، انہوں نے رفیق تارڑ صاحب کو بھی بنایا تھا، انہوں نے ممنون حسین صاحب کو بھی بنایا تھا، تو بنا بھی سکتے ہیں. رفیق تارڑ بھی اسی طرح کی مینجمنٹ کے نتیجے میں صدر بنے تھے. آج کل تو نیب کے بغیر بھی گھٹیا مقدمے درج ہو رہے ہیں جنہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کیا. ان پر دہشت گردی کے کیسز بنائے گئے. یہی وہ کیس ہے جس میں عمران خان صاحب کو جا کر بعد میں عدالت میں پیش ہونا بھی پڑا، اور جو سہولت کار ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں ان سب لوگوں کا جو ہے وہ ایک پلان ناکام ہو گیا. لوگ بہت بڑی تعداد میں نکلے لاہور میں اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اس ریجیم چینج آپریشن کے بعد سے اب تک. جیل بھرو تحریک کے بارے میں ناظرین میں آپ کو اگلے وی لاگ میں بتاتا ہوں، لیکن آپ کو آج کیونکہ وی لاگ میرا تھوڑا لیٹ ہے اور میرے پاس کچھ انفارمیشن بھی ہے وہ آپ کے ساتھ مجھے شیئر کرنی ہے، اور یہ بڑی ضروری انفارمیشن ہے. جن لوگوں نے بھی ارشد شریف کے لیے پاکستان کی زمین کو تنگ کیا تھا ان کو میں اپنی ایک انفارمیشن بتانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے کان کھول کر سن لیں. جن لوگوں نے پاکستان میں یا پاکستان کی سرزمین کو ارشد شریف کے لیے تنگ کیا تھا ان کا برا وقت بہت جلدی شروع ہونے والا ہے، اور ان کو ان تمام سوالوں کا جواب دینا پڑے گا جو سوالات نہ صرف عدالت نے اٹھائے ہیں بلکہ ہم بھی اٹھا رہے ہیں. میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ جس بنیاد پہ لوگ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا جہاں پہ وہ سہارے ڈھونڈ کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سہارے بہت جلدی ان سے چھننے والے ہیں. وہ جو بہت طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اور سہاروں پہ بھروسہ کرتے ہیں، میں ان کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. انہوں نے ارشد شریف کے لیے پاکستان کی سرزمین کو تنگ کیا تھا، اور پھر ارشد شریف بھائی کے لیے انہوں نے یو اے ای سے نکلنے کا بندوبست بھی کیا. اور پھر ان کی شہادت کے بعد جس طرح کا ڈرامہ پاکستان میں کیا گیا اور جو کچھ پاکستان میں کروایا گیا پلاننگ کے ساتھ، یہ کردار جو ہیں وہ سارے وہی ہیں جن کو سب جانتے ہیں. اور اب یہ کردار ہوشیار ہو جائیں کیونکہ بہت جلد ان کی پکڑ ہونے والی ہے. بہت زیادہ ٹائم باقی نہیں ہے، جتنا انجوائے کرنا ہے کر لیں. یہ وقت ہم سب انشاءاللہ دیکھیں گے، کیونکہ میری یہ میں اب خواہش کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا، خواہش کی بنیاد پہ میں نے بہت مرتبہ آپ کو کہا کہ ارشد شریف شہید کے قاتل انشاءاللہ ضرور بے نقاب ہوں گے، ضرور پکڑے جائیں گے، ضرور ان کو سزا ملے گی، وہ نشان عبرت بنیں گے. لیکن آج میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جن پہ تکیہ ہے وہی پتے ہوا دیں گے. دیکھیے گا، یعنی جن کے سہارے وہ کھڑے ہیں وہیں سے ان کا سہارا چھن جائے گا. اور ارشد شریف شہید کے لیے پاکستان کو ایک جہنم بنانے کی جن لوگوں نے کوشش کی تھی وہ لوگ جواب دہ ہوں گے اور بہت جلدی ہوں گے. ناظرین، جو باقی چیزیں ہیں وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں، خاص طور پہ جیل بھرو تحریک اور اس سے جڑی ہوئی باقی چیزیں. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.